پکے صحن کی مضبوط سیڑھیوں کا منظر تھا، سفید ٹائلز پر ڈھیر ہوتے کسی وجود کی کرا، صدمہ، وحشت، بے یقینی، اور پھر وہی آواز جو اس کے حواس مختل کر دیا کرتی تھی۔ ایک دھماکے سے کانچ ٹوٹا تھا، شیشے کے ٹکڑے بکھرے تھے، چیخیں ابھری تھیں۔ جنت نہیں، جنت پلیز، خدا کے لیے، جنت، میرا بچہ۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، بخار کی حدت سے تپتا وجود درد کی لپیٹ میں تھا، تکلیف کی شدت سے کراتے ہوئے اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی، پھر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے رونے لگی۔ ذہن ایک بار پھر غنودگی میں ڈوب گیا تھا۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا، اسے بھوک کا شدت سے احساس ہوا۔ منہ کا ذائقہ زہریلا سا ہو رہا تھا، اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے کی کھڑکیوں پر دبیز پردے گرے ہوئے تھے، لائٹس آف تھیں، صرف نیلگوں بلب جل رہا تھا۔ ہیٹر آن تھا، تب بھی کمرے میں سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ گہرا تنفس لیتے ہوئے وہ کسی قدر کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آخری منظر جو ذہن میں محفوظ ہوا تھا وہ گاڑی کا تھا، مدھم سی نیلگوں روشنی میں فارس۔ اسے سامنے کاؤچ پر نیم دراز دکھائی دیا، آنکھیں بند تھیں، تنفس ہموار، یقیناً گہری نیند میں تھا۔ جنت نے دائیں ہاتھ پر نگاہ دوڑائی، کینولا موجود تھا، ڈرپ اتر چکی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ پر رکھی دواؤں کو دیکھا، پھر الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر فرش پر قدم جماتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، لمحے بھر کے لیے لڑکھڑائی، پھر سنبھل گئی۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا، واش بیسن کے سامنے رک کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرے کی زرد جلد کو چھوا، سرخ ڈوروں والی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، بے ساختہ کسی خیال کے تحت سفید لبادے کی کھلی ڈھیلی آستین کو اوپر کیا۔ بازو پر موجود زخم کی بینڈیج کی گئی تھی، اس نے بینڈیج ہٹا کر دیکھا، 4 ٹانکے لگے تھے۔ وہ ایک بار پھر اپنے عکس کی طرف متوجہ ہوئی، پیشانی پر نیل کا نشان کچھ گہرا لگنے لگا۔ اسے فکر ہوئی مسز شیرازی سے چھپانا اشد ضروری تھا، ورنہ وہ دیکھ کر سوال کریں گی، سوال اذیت سے دوچار کرے گا، اذیت حقائقوں میں ڈھل کر آنکھوں میں عیاں ہوگی، اور پھر اس کا کوئی بھی جھوٹ انہیں مطمئن نہیں کر پائے گا۔ منہ دھو کر وہ کمرے میں واپس آ گئی، گرم شال کندھوں پر ڈالتی بے حد احتیاط سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے کچن کا رخ کیا تھا، کچھ ہی دیر میں فریزر کھولے سرخ متورم آنکھوں سے کھانے کے لیے کچھ دیکھ رہی تھی۔ چکن کڑھائی، فرائیڈ فش۔ اس نے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا اور ابھی کرسی کھینچ کر کھانے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ قدموں کی آہٹ سماعت سے ٹکرائی۔ نوالا توڑ کر سالن میں ڈبوتے ہوئے وہ دیکھے بنا ہی جان گئی تھی کہ رات کے اس پہر سیڑھیاں اتر کر نیچے کون آ رہا ہے۔ پہلے فریزر کھولا گیا، دودھ نکالا گیا، کیبنٹ کھول کر پتی اور چینی کے جار تلاشے گئے، برنر جلایا گیا، اور اس دوران وہ اطراف سے یکسر بے نیاز خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ چائے کپ میں ڈالے وہ سیدھا لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اوپن کچن سے وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، ٹی وی آن کیے چینل سرفنگ کرتے ہوئے وہ گھونٹ گھونٹ چائے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جنت نے بس ایک لمحے کے لیے اس کی پشت کو دیکھا، پھر سپاٹ تاثرات کے ساتھ سنک میں استعمال شدہ پلیٹیں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر دواؤں کے ساتھ اوقات کی نشاندہی کرتے نوٹ چسپاں تھے، کون سی ٹیبلٹ کس وقت لینی ہے اور دن میں کتنی بار لینی ہے، سب درج تھا۔ لب بھینچ کر وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ دوا لینے کے بعد اس نے اپنا لحاف اور تکیہ اٹھایا اور ایک بار پھر اپنی سابقہ جگہ یعنی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور کھلی تب تھی جب کسی نے کندھا ہلاتے ہوئے پکارا تھا۔ آواز غیر مانوس تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے چہرے کو دیکھا، کچھ دھندلا سا تھا۔ کیا بات ہے؟ آواز بھاری تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جنت نے اس لڑکی کو دیکھا جو گرم کپڑوں پر سیاہ رنگ کے سویٹر میں ملبوس، دوپٹہ سلیقے سے جمائے، چمکتی روشن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں اقصیٰ ہوں جی۔ اقصیٰ کون؟ حواس کچھ بیدار ہوئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عبدالغفور کی بیٹی؟ عبدالغفور ان کے مالی تھے، خود شہر میں کام کرتے تھے مگر فیملی گاؤں میں رہتی تھی۔ اقصیٰ اب کچھ متفکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں جی؟ ہاں، چہرے پر دونوں اطراف سے پھسلتے بالوں کو کان کے پیچھے ڈستے ہوئے اس نے کہا، پھر سر اٹھا کر کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ دبیز پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے، سورج کی تیز روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد سورج نکلا تھا۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ چکن سوپ بنایا ہے جی، میٹھے میں کھیر بھی بنائی ہے۔ جنت نے بے ساختہ دائیں ہاتھ کی پشت پر نگاہ دوڑائی، کینولا اتر چکا تھا، سنی پلاس لگا تھا۔ میں یہاں کب آئی تھی؟ پرسوں شام میں آپ کو صاحب لائے تھے۔ صاحب لائے تھے؟ پھانس کی طرح کوئی شے جنت کے حلق میں اٹکی۔ کیسے لائے تھے؟
اٹھا کر لائے تھے جی، اور کیسے لاتے؟ وہ حیران ہو کر جنت کو دیکھنے لگی۔ جنت کا رنگ اڑا۔ آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی، جسم مانو آگ میں جل رہا تھا۔ اقصیٰ نے بات جاری رکھی۔ میں ساری رات بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہی کرتی رہی، پھر فارغ صاحب نے ڈاکٹر کو بلایا، تب جا کر آپ کا بخار کم ہوا۔ بڑی سنسنی خیز انداز میں چہرے کے تاثرات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اپنی بات مکمل کر کے اس نے جنت کو دیکھا۔ وہ حیرت سے اقصیٰ کو دیکھ کر رہ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کا تو اس کے پاس کوئی حساب ہی نہ تھا، نہ ہی اسے کچھ یاد تھا۔ وہ چند لمحوں تک خالی اور ذہنی کیفیت میں بیٹھی رہی، پھر اس نے اٹھ کر شاور لیا۔ کپڑے بدل کر اس نے معمول کی طرح برش سے بالوں کو سلجھا کر کیچر میں جکڑا، سویٹر پہنا، شال اوڑھی، پھر اقصیٰ کے ہمراہ نیچے آ گئی۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے مسز شیرازی کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دستک دے کر دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی دکھائی دی، آنکھوں پر گلاسز لگائے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جنت پر نظر پڑتے ہی انہیں خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ جنت بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ لہجے میں کتنا پیار تھا اور آنکھوں میں کتنی فکر تھی۔ بھاری قدم اٹھاتی وہ بے حد خاموشی سے ان کی باہوں میں سما گئی تھی۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل یعنی بانجھ ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ان کے سینے سے لگی رہی تھی، اور پھر کتنی ہی دیر تک ان کی آنکھوں سے جھلکتی اس محبت کو بھی دیکھتی رہی جو وقتی انعام اور ادھورے خواب جیسی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے اس کا سر اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو روک لیا۔ بہتر ہے۔ انہوں نے مزید کچھ نہیں پوچھا، کوئی بات نہ کی، کوئی سوال نہ دہرایا، بس اپنے بازو کے حصار میں لیے جانے کیا کچھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی۔ نظر لگ گئی ہوگی، اس دن میری بیٹی پیاری بھی تو بہت لگ رہی تھی۔ جو بددعاؤں کے زیر اثر رہتے انہیں نظر نہیں لگا کرتی، مگر وہ یہ بات مسز شیرازی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ وقت ان کے پاس خاموشی سے بتا کر وہ آرام کی غرض سے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے پرسکون رہنے کی کوشش کی تھی، اور ایک بار پھر بند آنکھوں نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ مسز شیرازی کو کسی بھی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، انہیں کسی گہری اذیت یا صدمے سے دو چار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، ناگواری جیسے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی ان کی دعاؤں، محبتوں اور شفقت کے سائے سے محروم ہونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی فارغ نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا، وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور جب یہ طے تھا کہ کسی ڈیل کی طرح طے کیے گئے اس رشتے نے بھی ختم ہو ہی جانا ہے، تو وہ گھر میں خوامخواہ کی ٹینشن پیدا نہیں کرنا چاہے گا۔ وہ اب بھی اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا، اس پر سختی نہیں کرے گا، روزمرہ معمولات کو ویسے ہی چلنے دے گا جیسے وہ پہلے سے چل رہے تھے۔ پچھلے 3 ماہ کی روٹین قائم رہے گی۔ سخت ناگواری، ناپسندیدگی اور غصے کے باوجود اب بھی اس پر کوئی روک نہیں جمائے گا۔ وہ اب بھی اپنی ماں کی خاطر اسے اتنا مارجن دیے رہے گا کہ وہ اس گھر میں اپنی مرضی اور منشا سے ویسے ہی زندگی گزار سکے جیسی وہ پہلے گزار رہی تھی، تاکہ ان کے مابین تعلق کی نوعیت کی انہیں خبر نہ ہو۔ مگر کیا اب وہ پہلے کی طرح وجدان ہاؤس میں رہ پائے گی؟ یہ ایک مشکل سوال تھا۔ اس کی ساری کوششیں اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے تھیں، مگر اب اسے یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ مستقبل کے حوالے سے اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر اب اسے اندھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ناقص، ادھوری، نامکمل، وہ کسی کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ محبتوں پر اس کا حق نہیں تھا، قدرت اس پر مہربان نہیں تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے امید چاہیے، اور امید کو بھی تو ایک امید چاہیے، مگر اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تہی دامن تھی۔ اب مستقبل کا کوئی منظر، کوئی خواب، کوئی خیال اسے قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک ہی مقام پر رک گئی تھی، تھم گئی تھی، ٹھہر گئی تھی، اور جمود کا یہ احساس اسے اندر ہی اندر سے ختم کرتا جا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ دروازے کی آواز سے کھل گئی تھی۔ کوہنی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کر دیا تھا۔ جنت کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے پھر ٹیبل کلاک پر وقت دیکھا جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ وہ اسی وقت اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ راہداری سے راؤنڈ کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول دیا، پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ ایک بار اطراف کا جائزہ لیتے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لائبریری، اسٹوڈیو، ڈائننگ ہال، سٹنگ روم، اس نے ہر جگہ دیکھ لیا، مگر جنت کہیں نہیں تھی۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ صدر دروازہ کھولے باہر آ گیا۔ سامنے وہ شدید سردی میں لحاف اوڑھے سیڑھیوں پر بیٹھی دکھائی دے گئی۔ فارغ وجدان کے جبڑے بھنج گئے تھے، آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ ساتھ سختی اتر آئی تھی۔ غصے سے قدم اٹھاتے وہ اس کے پاس آیا تھا، اور پھر اسے غصے اور بے دردی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے آیا۔
دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف مڑا تو وہ سر جھکائے خالی خالی نظروں سے فرش کو تک رہی تھی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ سانپ کی طرح پھنکار کر اس نے پوچھا تھا۔ اب کون سا نقصان ہے جو کرنا باقی ہے؟ یہی چاہتی ہو ممی تمہاری وجہ سے بیمار پڑ جائیں؟ بازو سے پکڑ کر اس نے بے دردی سے جھنجھوڑا تھا۔ جنت کا سر تب بھی جھکا رہا تھا، لبوں پر قفل تھا، آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ فارس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے تھپڑ لگا دے۔ مسز شیرازی اس کی غیر معمولی خاموشی کو، اس کی آنکھوں کی ویرانی کو، چہرے کے مسخ شدہ تاثرات کو طبیعت کی خرابی پر محمول کر رہی تھی، لیکن فارس جانتا تھا وہ ٹھیک تھی، جان بوجھ کر اور صرف توجہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، ڈرامے باز تھی۔ سچویشن کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا اسے آتا تھا۔ وہ مسز شیرازی کو اس معاملے میں انوالو کرنا چاہ رہی تھی، جانے کیسی لڑکی تھی، کیسی سوچ رکھتی تھی۔ میں اگر خاموش ہوں تو صرف اس لیے کہ میں ممی کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، اس نے شدید غصے کے عالم پر اس پر واضح کیا۔ تمہیں ان کا ذرا سا بھی احساس ہے؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہ کرتا۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھوڑ کر دبی آواز میں کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں اپنا یہ حلیہ اور رویہ درست کرو، ورنہ میں خود ممی کو تمہاری اصلیت بتا کر اس گھر سے فارغ کر دوں گا۔ کم از کم روز روز کی ٹینشن سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے جاتے دیکھا تھا، آنکھوں میں یکدم نمی تیرنے لگی۔ فارس کی دھمکی کا اثر تھا یہ مسز شیرازی کی فکر، اس نے خود سے لڑ کر خود کو کسی حد تک سنبھال لیا تھا۔ وہ حشاش بشاش اور کچھ حد تک فریش نظر آنے لگی تھی، ویسے ہی انہیں وقت دینے لگی تھی جیسے لاہور جانے سے پہلے وہ گزشتہ 3 ماہ سے دیتی آ رہی تھی۔ لان میں گھومنا، کتابیں پڑھنا، اکٹھے نماز پڑھنا، آیات کو ڈسکس کرنا، دنیاوی خبروں پر تبصرے کرنا، لیکن درِ پردہ بہت سے کام ایسی بھی تھے جو اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے فارس کے معاملات میں مداخلت حتمی طور پر بند کر دی تھی، اور اب اس کا سامنا بھی وہ کم سے کم کرنے لگی تھی۔ کمرے میں تبھی آتی جب وہ سو چکا ہوتا، صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی اٹھ جاتی۔ آمنا سامنا صرف ناشتے کی ٹیبل پر یا رات کے کھانے پر ہوتا، اور اس دوران وہ بھولے سے بھی نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھتی۔ اب فارس کے بیڈ روم میں نہ تازہ پھول سجتے تھے، نہ معطر خوشبو بکھرتی تھی، نہ کمرے کی سیٹنگ بدلتی تھی، نہ اس کی اشیاء کو ہاتھ لگایا جاتا۔ آہستہ آہستہ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا میک اپ کا سامان بھی ہٹا دیا تھا، دیواروں کو بھی پینٹنگ سے محروم کیا تھا، بیڈ شیٹس، کھڑکیوں کے پردے بھی اس نے بدلوا دیے تھے۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنی ہر نشانی اس کمرے سے مٹائی تھی، ایک ایک کر کے اس نے اپنی ہر چیز وہاں سے ہٹائی تھی۔ اب اسے فارس کے کمرے میں اپنی پسند اور مرضی کی کوئی چیز چاہیے بھی نہیں تھی۔ اب جب قدم لہو لہان ہوئے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی ہر زنجیر توڑ کر خود کو آزاد کرنا چاہ رہی تھی، مگر یہ آزادی، یہ آزادی سوچ اور خیالات میں غلطہ۔ وہ کب کیسے چلتی ہوئی نماز والے کمرے میں آگے اسے نہیں پتہ چلا۔ سر بسجود وہ کتنی ہی دیر سسکیاں لے لے کر روتی رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا، اور جب سر اٹھاتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی تو نم آنکھوں کے ساتھ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ دروازے میں ہی مسز شیرازی موجود تھی، انہوں نے اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھا، آنکھوں میں لہراتا کرب تھا۔ جنت اپنی جگہ منجمد ہوئی بیٹھی تھی، آنسو آنکھوں میں ٹھہرے تھے، دل جیسے رکا ہوا تھا۔ شاید وہ اب پوچھ رہے کہ جب سے لاہور سے آئی ہو اتنی خاموش کیوں، زندگی سے خفا کیوں ہو، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں بدل گئی ہو جنت؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا تو وہ کیا بتائے گی، کیا جواب دے گی؟ دعا مانگ لی بچے، کافی کی طلب ہو رہی ہے، اگر تمہارے ہاتھوں سے بنی مل جائے تو؟ مسکراتے ہوئے انہوں نے ایک دم سے یوں کہا جیسے انہیں اس کے آنسو نظر ہی نہ آئے ہوں۔ وہ آنسو اللہ کے سامنے بہائے گئے تھے، وہ اللہ کے لیے ہی تھے۔ جنت نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے انہیں دیکھا، پھر اسباب میں بمشکل اپنے سر کو جنبش دی۔ حالانکہ اس نے دعا نہیں مانگی تھی، اس نے بس پیشانی ٹکائی تھی اور رونا شروع کر دیا تھا۔ بھلا وہ اسے کیا بتاتی جسے سب علم تھا، جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا؟ میں کچن میں ہوں۔ انہوں نے ویل چیئر کا رخ موڑ دیا، آنکھیں آستین سے پونچھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نگاہ اسرا کے آیت پر جا ٹھہری۔ بس ایک لمحے کے لیے، پھر گالوں پر سے آنسوں کا نشان مٹاتی وہ کچن میں آ گئی تھی۔ اس نے مسز شیرازی کو دیکھا، گود میں دھری ڈائری انہوں نے کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ دی تھی اور ہاتھ بڑھا کر کچھ لکھ رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے جنت، محرومیوں پر صبر کیسے آتا ہے؟ کافی بنا کر وہ ان کے پاس آئی تو اپنا مگ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قلم رکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے انہیں دیکھا، فوری طور پر کوئی جواب اس کے ذہن میں نہیں آ سکا۔ کیسے آتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتی تھی مسز شیرازی اس ٹاپک پر کچھ لکھ رہی ہوں گی جو اب جواب ان کے پاس ہوگا، یقیناً ہوگا۔ سوالوں پر غور کرنے والوں کو جواب مل جایا کرتے ہیں۔
سکون شکر سے آتا ہے، شکر صبر سے ہوتا ہے، صبر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے، اور رضا اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے، بھروسہ ایمان اور ایمان یقین سے ہوتا ہے۔ گھونٹ گھونٹ کافی اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ انہیں خاموشی سے دیکھنے لگی۔ ایک محرومی کے ساتھ ڈھیر ساری عطائیں بھی تو ہوتی ہیں، اب مجھے دیکھ لو۔ وہ مسکرائی۔ اپاہج ہو گئی ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے محروم نہیں رکھا۔ وہ ایک محرومی بہت بھاری ہے، مگر اس کے ساتھ بھی اتنی عطائیں ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ جب میں عطا پر غور کرتی ہوں تو میرے اندر شکر کا جذبہ سر اٹھاتا ہے۔ یہی جذبہ مجھے میری محرومیوں پر صبر سکھا دیتا ہے۔ صبر اللہ کی رضا سے جڑا ہے، رضا اللہ کی حکمت پر، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، اور میں سوچنے لگتی ہوں کہ یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی ہوگی، یقیناً اللہ نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے اس آزمائش میں ڈالا ہوگا، یا مجھے وہ ان حالات سے اس لیے گزار رہا ہوگا تاکہ وہ بدلے میں مجھے کچھ اچھا اور بہترین عطا کر سکے۔ مگ بھر گرفت مضبوط کیے جنت خاموش بیٹھی تھی۔ یقین سے ابتدا کرتی ہوں تو شکر پا لیتی ہوں، شکر سے آغاز کرتی ہوں تو یقین مل جاتا ہے۔ کافی کا خالی مگ کاؤنٹر پر رکھ کر انہوں نے ڈائری اٹھا لی۔ جنت بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنٹی، ویل چیئر کا رخ موڑتے ہوئے انہوں نے رک کر اسے دیکھا۔ جی بیٹا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جو اس کا ہو جائے اس کے لیے کم نہیں پڑتی، وہ اسے پھر بے گھر نہیں ہونے دیتا ہے نا۔ سیڑھیاں اترتے فارس وجدان کے قدموں کی حرکت یکلخت تھمی تھی۔ کچن کاؤنٹر کے اس طرف وہ مسز شیرازی سے مخاطب تھی۔ بے شک۔ انہوں نے ویل چیئر کا رخ موڑا، پھر کچھ سوچ کر رکی۔ سجدوں میں گرنے والوں کو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا جنت۔ جنت کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ بدوقت مسکراتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا۔ وہ مسز شیرازی کو کیوں فراموش کر بیٹھی؟ اس نے وعدہ کیا تھا وہ انہیں ان کے پوتے سے ملوائے گی، اس نے خود سے عہد کیا تھا وہ ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھے گی، تو پھر اب کیوں ہمت چھوڑ بیٹھی تھی وہ؟ نکاح، ایک کانٹریکٹ، جب تک وہ ہے، ہاں تب تک اسے مسز شیرازی کے ساتھ ان کی دعاؤں کے سائے تلے رہنا ہے۔ محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ایسے بھی ملتی ہیں، اللہ کے پیاروں سے۔ وہ سرشاری کے عالم میں سوچے جا رہی تھی۔ فارس انہیں کبھی بھی اس کے ماضی سے آگاہ نہیں کرے گا، ان کی محبت اس کے لیے قائم و دائمی رہے گی، آنکھوں میں نفرت کا تاثر نہیں ابھرے گا، لب دعا سے خالی نہیں ہوں گے، وہ ان کے پوتے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ عقب میں صدر دروازہ کھول کر فارس وجدان باہر چلا گیا تھا۔ جنت کمال اب بھی مسز شیرازی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سینے پر دھری کتاب کافی ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ لاہور سے واپسی کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ سیٹنگ ایریا میں ہی سو جایا کرتی، اور اب جب شدید سردی کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے یکایک کی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ زرکار فانوس اور لیمپ روشن تھے، بیڈ پر بے ترتیبی سے کشن یہاں وہاں بکھرے تھے۔ اس کی نگاہیں بے اختیار واش روم کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ فارس کو واش بیسن پر جھکا دیکھ سکتی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے الٹی کر رہا تھا۔ نچلا لب یوں ہی بے خیالی میں دانتوں تلے دباتے ہوئے وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ کچھ ہی دیر بعد باہر آیا تھا۔ مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا، مضمحل وجود نڈھال لگ رہا تھا، رنگت اڑی ہوئی، ہونٹ خشک بے رنگ، نم آنکھیں بے تحاشا سرخ اور کچھ سوجی ہوئی تھیں، کپڑے شکن آلود، حلیہ بکھرا ہوا سا۔ وہ قدم اٹھا رہا تھا تو اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ پھر وہ کھانستے ہوئے بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ ٹانگوں پر کمفرٹر پھیلاتے ہوئے جنت اسے بیڈ پر بے قراری سے کروٹ بدلتے اور بے طرح کھانستے دیکھ کر کچھ بے چین ہوئی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ اس کے معاملے میں نہ ہی پڑے تو ہی بہتر ہے، جیسا کہ وہ لاہور سے واپسی کے بعد سے ارادہ کیے ہوئے تھی، اور دوسرا خیال یہ تھا کہ اسے اٹھ کر اس کی طبیعت سے متعلق استفسار کرنا چاہیے، مگر چاہتے ہوئے بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر واش روم میں گیا تھا، ایک بار پھر واش بیسن پر جھکا ہوا تھا۔ جنت نے اضطرابی کیفیت میں وال کلاک پر نگاہ دوڑائی۔ کیا ساری رات اس کی یہی حالت رہی ہے؟ وہ باہر آیا تو جنت اس کے سامنے تھی، کچھ متفکر اور متامل سی۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا تھا۔ ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس نے دروازے کی ناپ کو تھامے رکھا۔ بار بار وہ پلکیں یوں جھپک رہا تھا جیسے آنکھوں پر چھائی ہوئی دھند ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ منظر کچھ واضح ہوا تو جنت کو درشتی سے ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس سے قبل کہ جنت اسے سنبھال پاتی وہ پورے قد سمیت فرش پر آ رہا۔ فارس، کھٹی کھٹی چیخ کے ساتھ وہ اس پر جھکی، گال تھپ تھپاتے ہوئے آوازیں دیتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی سعی کرنے لگی۔ محض چند لمحوں کے لیے پاس آؤٹ ہونے کے بعد
उसने झट से आंखें खोल दी थीं। अगले ही पल उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। उसके चेहरे और गर्दन पर सुर्ख धब्बे उभरे हुए थे, सुर्ख आंखों से पानी बह रहा था। एलर्जी रिएक्शन। परेशानी के आलम में जन्नत के ज़हन में पहला ख्याल यही आया था। फिर उसने तेज़ी से उठकर साइड टेबल पर रखी टैबलेट्स का जायज़ा लिया। पानी का आधा ग्लास भी रखा था, गोया वो एलर्जी के लिए मेडिसिन ले चुका था, मगर उसे अभी तक अफाका क्यों नहीं हुआ था? अगर बर वक्त अफाका नहीं हुआ था तो यकदम उसके अंदर खतरे की घंटी बजी। साइड टेबल से उसने फारिस का मोबाइल उठा लिया। उसके दाहिने हाथ की फिंगरप्रिंट से लॉक खोलकर डॉक्टर बुखारी का नंबर कॉन्टैक्ट से निकाला। बामुश्किल सांस लेते फारिस पूरी तरह से खांसे जा रहा था। वो अब डॉक्टर बुखारी से मुखातिब थी, उन्हें उसकी सूरत हाल से आगाही दे रही थी, जबकि मतली की शदीद एहसास के साथ ही फारिस को यकदम से उबकाई आई थी। वो उठना चाहता था मगर बर वक्त ऐसा ना कर सका। मजबूरन उसे फर्श पर ही झुकना पड़ा। डॉक्टर बुखारी से बात करके वो एक बार फिर उसकी तरफ मतवज्जे हुई थी। इट्स ओके, परेशान मत हो, रिलैक्स रहो, वो उसकी पुश्त थपथपाते हुए कह रही थी। दूर रहो। कुछ गुस्से, कुछ झुंझलाहट और कुछ बेबसी के आलम में उसने बाएं हाथ से जन्नत को परे धकेला। अंदाज और रवैये से नफरत और जलाहट नुमाया थी। जन्नत दुख और सदमे से उसे देख कर रहेगी। बहुत कोशिश से वो दीवार के करीब हुआ ताकि सहारा लेकर बैठ सके। दाना हाथ गर्दन पर था। वो अपनी स्वेटर और शर्ट के बटन खोलना चाहता था मगर खोल नहीं पा रहा था। ये काम भी जन्नत ने सरअंजाम देना चाहा था और उसने एक बार फिर शदीद गुस्से और चिड़चिड़ेपन से उसे परे धकेला था। स्टे अवे फ्रॉम मी। जन्नत का दिमाग घूम गया। अगले ही लम्हे उसने फारिस के हाथ जकड़ कर पकड़े थे। इस हालत में भी तुम्हें अपना एटीट्यूड दिखाने की पड़ी हुई है? इस हालत में भी? वो उस पर फट पड़ी। सुर्ख पड़ती आंखों में सदमा लिए फारिस बजदान उसे देख कर रह गया। महज एक लम्हे के लिए उसे सकता हुआ था। उसके बाद जो खांसी का दौरा पड़ा तो वो हाल से बेहाल हो गया। जन्नत ने तेज़ी से उसके स्वेटर और शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए। गर्दन से नीचे सीने पर भी सुर्ख निशान थे। मैंने डॉक्टर बुखारी से बात की है, वो अभी आते होंगे, वो उससे कह रही थी। क्या तुम कोई और दवा लेते हो? सीवियर रिएक्शन? फारिस का सर झुक गया। नीम खुली आंखों में खालीपन था, चेहरा सफ़ेद। खांस खांस कर उसकी हालत अबतर हो चुकी थी। फारिस? उसका सर उठाते हुए, गाल थपथपाते हुए उसने एक बार फिर उसे मतवज्जे किया था, मगर वो मतवज्जे नहीं हुआ था। कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। फारिस, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। यकायकी उसकी गर्दन ढुलक गई, वजूद बेजान सा हो गया। फारिस? जन्नत के हलक से घुटी घुटी चीख निकली। आंखों में खौफ व हरास फैल गया। दाना हाथ मुंह पर जमाए वो मतहोश होकर पीछे हट गई थी। फारिस सांस नहीं ले रहा था। उसके वजूद में अब कोई हरकत नहीं रही थी। उफ फारिस! जन्नत के हलक से घुटी घुटी चीख निकली। आंखों में खौफ व हरास फैल गया। दाना हाथ मुंह पर जमाए वो मतहोश सी होकर पीछे हट गई थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसके वजूद में अब कोई हरकत नहीं रही थी। वो रो देने वाली होगी। डॉक्टर बुखारी अभी तक नहीं पहुंचे थे। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करे। जन्नत? उसे यूं लगा जैसे नाना ने कंधे पर हाथ रखा हो, हिम्मत बंधाई हो, हौसला दिया हो। एक साथ कई मंजर उसकी आंखों में लहराए थे। खुद पर तारी जमूत को तोड़ते हुए वो यकदम हरकत में आई। फारिस को सीधा लिटाते हुए उसने नब्ज चेक की, फिर उसे सीपीआर देना शुरू किया। बहती हुई आंखों और लरसते दिल के साथ वो उसे तब तक सीपीआर देती रही जब तक डॉक्टर बुखारी नहीं आ गए थे। उसकी हालत के पेश नज़र उसे फौरी अस्पताल ले जाना पड़ा। इमरजेंसी रूम तक वो उसके साथ साथ थी, लेकिन उसके बाद ठंडे सर्द कॉरिडोर में खड़ी वो तन्हा ही डॉक्टर्स के अमले में अफरा तफरी देखने लगी। वक्त बदल गया था, लेकिन खौफ उसी अंदाज में उसी रास्ते से आ लिपटा था। इस असाथ यूँ हुए थे जैसे वही अजियत एक बार फिर अपना आप दोहरा रही हो। आखिरी बार इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में वो अपनी नाना के साथ आई थी। उन्हें हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ था। उसे याद था, वो उनके चेहरे से सफ़ेद चादर हटाकर डॉक्टर्स की मिन्नतें करती रही थी कि वो उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आए। उस दिन जब उसने नाना का हाथ पकड़ा था तो वो सर्द था। फारिस का हाथ भी तो कितना ठंडा हो रहा था। उसने डॉक्टर बुखारी को आईसीयू से बाहर निकलते देखा तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद उठकर उनके पास जाती। फिक्र की कोई बात नहीं है, वो ख़तरे से बाहर है, उन्होंने करीब आकर कहा तो उसे लगा जैसे काफ़ी देर बाद उसे सांस आया हो। अगर आप उसे सीपीआर ना देती तो हम उसे ना बचा पाते। एक लम्हे की ताख़ीर भी उसे मौत के घाट उतार सकती थी। उसे क्या हुआ था? कैट एलर्जी। इस बार रिएक्शन ज़्यादा शदीद हो गया था। कैट एलर्जी? जन्नत की आंखें फैली। वो बराह रास्त उसके साथ फारिस की कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, साथ साथ तसल्ली और दिलासा भी दे रहे थे। मैं उसके लिए
इंजेक्टर लिख कर दूंगा। इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में फ़ायदेमंद साबित होगा। तबीयत इस हद तक नहीं बिगड़ेगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बुखारी जा चुके थे, मगर वो अपनी जगह परेशान खड़ी रह गई। अगर वो कमरे में ना जाती, बर वक्त दिमाग काम ना करता और वो उसे CPR भी ना देती, तो शायद उससे आगे जन्नत से कुछ भी सोचा नहीं गया। उसने मिसेस शेराजी से फ़ोन पर बात की, जो फारिस के लिए हर दर्जा फिक्रमंद नज़र आ रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था वो भी उठकर उसके पास हॉस्पिटल आ जाए। वो अब ख़तरे से बाहर है आंटी, उसे जैसे ही होश आएगा मैं आपकी बात करवा दूंगी, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूँ ना उसके साथ, उसने कहा था। और उसका ये कहना ही मिसेस शेराजी को मुतमईन कर गया था। उनसे बात करने के बाद वो काफ़ी देर तक बेकरारी से कॉरिडोर में ही टहलती रही थी। उसे जब मुकम्मल तौर पर होश आया था तो धरती पर अंधेरे फैल चुके थे। कमरे में नीलगों बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम सी रोशनी में उसे इदराक हुआ था कि वो हॉस्पिटल में है। ऑक्सीजन मास्क उतार कर गर्दन पर ठहराते हुए उसकी निगाह बेसाख्ता जन्नत कमाल की तरफ गई थी। दाएं तरफ कुर्सी पर बैठे बिस्तर के किनारे सर टिकाए जाने कब उसकी आंख लग गई थी। अपना दाना हाथ उसने गैर महसूस अंदाज में पीछे हटा लिया था, जो उसके बालों को छू रहा था। यकायक उसे सीने में दर्द की लहर उठती महसूस हुई। आंखें मूंदे वो अगले कई लम्हों तक गहरी सांसें लेता रहा, मगर बावजूद कोशिश के भी अपनी कराह न दबा सका। जन्नत ने हड़बड़ा कर सर उठाया, फिर फौरन उठकर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। उसके थकन ज़दा निढाल चेहरे की रंगत जर्द थी। आंखों के भारी पपोटे सूजे हुए लग रहे थे, लेकिन गर्दन और सीने पर अब रैशेज नहीं थे। अब कैसी तबीयत है, वो पूछ रही थी। मम्मी कैसी हैं? आवाज़ भारी और कुछ हद तक बदली हुई थी। जन्नत उसे कुछ हैरत से देख कर रह गई। नीम गनूदगी के आलम में उसे याद थी भी तो बस उसकी माँ। फिक्र हो भी रही थी तो सिर्फ उनकी। वो बिल्कुल ठीक है, झुककर उसने मध्यम आवाज़ में तसल्ली दी। तुम्हें कुछ चाहिए? पानी, उसने भारी तनफ्फुस के बीच कहा। मुस्तैदी से ग्लास में पानी उंडेल कर उसने फारिस की गर्दन को सहारा देकर ग्लास लबों से लगा दिया। उसने चंद घूंट लेने के बाद तकलीफ से चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए ग्लास दूर हटा दिया। गले की सोजिश अजियत का बाइस बन रही थी। चंद लम्हों तक खाली नज़रों से किसी गैर मुरई नुक्ते को देखते रहने के बाद उसने आंखें बंद कर ली थी। दोबारा उसे होश दिन के उजाले में उस वक्त आया था जब मशरकी दीवार की तमाम खिड़कियों पर से जन्नत कमाल ने पर्दे खींचकर हटा दिए थे। धूप की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ने लगीं तो सोती जागती कैफियत में उसने आंखें खोल दी थीं। खिड़की से बाहर सर निकाल कर जाने किसी ज़ोरों शोर से हाथ हिलाकर वो हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ सीधी हुई तो फारिस बजदान पर नज़र पड़ती उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। वो फूल जिन्हें वो हाथ में पकड़ी थी, उनकी डंडियाँ भी ढुलक सी गई थीं। फारिस ने बटन दबाकर बिस्तर को सिटिंग पोजीशन में एडजस्ट किया। वो अपनी जगह खड़ी यकायक अजनबी हो गई, खामोश हो गई, स्पाट हो गई। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर जितने भी रंग बिखरे थे वो अब आंखों में भी नहीं रहे थे। शान बेनियाजी से उसने अपना रुख बदला, गुलदान में फूल डाले और बाहर निकल गई। दोबारा उसकी आमद डॉक्टर बुखारी के हमरा हुई थी, मगर वो खुद अंदर नहीं गई थी। मैं अब ठीक हूँ, घर जाना चाहता हूँ। चेकअप के बाद वो डॉक्टर बुखारी से मुखातिब था और वो नाखून के साथ खेलती दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। इस पर हम कल बात करेंगे, फ़िलहाल तुम सिर्फ रेस्ट करो, डॉक्टर बुखारी कह रहे थे। आप समझ नहीं रहे, मुझे कल मीटिंग। फारिस, उन्होंने कुछ सख्ती से उसकी बात काटी थी। मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हें अपने लिए थोड़ी सी संजीदगी दिखानी चाहिए। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कल तुम्हें किस हालत में हॉस्पिटल लाया गया है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। तुम्हारी बीवी बहुत बहादुर है, ऐसी सिचुएशन में तो फैमिली मेम्बर्स हौसला छोड़ देते हैं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दरवाजे पर खड़ी जन्नत कमाल ने अपना दाना हाथ पेशानी पर मारा। यह डॉक्टर बुखारी, उफ, क्रेडिट देना ज़रूरी था क्या? एम्बुलेंस के आने तक उसने तुम्हें CPR दिया। वो तफसीलात में जा रहे थे। कुछ घबरा कर वो उनकी बात कता करने को तेज़ी से अंदर आ गई। दोनों ने सर उठाकर उसे देखा। डॉक्टर बुखारी मुस्कुराए। वो अपनी उड़ी हुई रंगत के साथ मुस्कुरा तक न सकी। उसने फारिस की तरफ देखे बगैर मिसेस शेराजी का नंबर मिलाकर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। आंटी से बात कर लो। फिर उसी सरत से वो कमरे से निकल गई थी। हॉस्पिटल के VIP रूम में वो काउच पर बैठी सेब काट रही थी जब अचानक ही उसे अपने चेहरे पर निगाहों की तपिश का एहसास हुआ। बेसाख्ता सर उठाया तो निगाहें फारिस से टकरा गईं, जो सपाट चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। उसने नज़रों का जाविया बदलने की कोई कोशिश नहीं की थी। जन्नत ने उलझ कर नज़रें हटा लीं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि उसने यूं से अपने हसार में लिया हो। चंद लम्हों के बाद उसने फिर सर उठाया। वो अब भी उसे ही देख रहा था। चेहरा बेतासुर था, मगर आंखों का तासुर गैर वाज़ेह। ना गुस्सा था, ना नरमी, ना सख्ती, ना अदावत।
पुरसोच निगाहों में कुछ और था। जन्नत पर अजीब सी घबराहट तारी होगी, कहीं वो उस थप्पड़ को याद करके इंतकाम का तो नहीं सोच रहा। उसके चेहरे का रंग फाक हुआ। ये बात तो वो भूल ही गई थी। अब वो फिक्रों में पड़ गई। मैं उसे जाहिर नहीं होने दूंगी कि ऐसा कुछ हुआ है, उसने सोचा। साफ मुकर जाऊंगी, बोलूंगी तुम्हारा वहम है, तुम्हें अपना होश नहीं था तो थप्पड़ का होश कहाँ से आ गया। हिम्मत मजतमा करके उसने फारिस की तरफ दोबारा देखा। इस बार सही मायनों में फारिस की निगाहों का तासुर उस पर वाज़े हुआ था। शायद तज़हीक का तासुर था, इस्तेज़ाइया निगाहें थी। कुछ तो था आग और बर्फ़ जैसा, मुंजमद करता, जला कर राख करता हुआ। जन्नत के लब भिंज के भनुएं सुकड़ गईं। लाहौर से वापसी के बाद खुद से किए जाने वाले सारे वादे उसे एक ही लम्हे में याद आ गए। उन हदूद व क़यूद और फैसलों का भी इदराक हुआ जिनकी पादाश में उसने मजदान हाउस में अपनी नकलो हरकत को कम कर दिया था। उसे याद आया 24 घंटे पहले तक वो फारिस मजदान की तरफ नज़र उठाकर देखती भी नहीं थी, और ये भी कि उसने ख़ुद को उसके घर में अजनबी मुसाफिर कर लिया था। अपने ताल्लुक़ को जैसे मिसिस शेराज़ी से शुरू करके मिसिस शेराज़ी तक ही महदूद कर लिया था, मगर अब वो पिछले 24 घंटों से उसके साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी, और फारिस वजदान की मिसिस होने के नाते कुछ काम वो भी सर अंजाम दे रही थी। यानी कि उसके साथ साथ रहना, ये सेब काटना, और उस पर भी फारिस की नज़रें। वो जानती थी फारिस वजदान कभी भी उसके बारे में मुस्बत नहीं सोचेगा। वो हर बार और हमेशा की तरह उसके उठाए के हर इक़दाम के पीछे कोई गर्ज ढूंढेगा। इससे कबल कि वो अब भी ऐसा ही करे, उसे उसकी नज़रों में गिराए, तौहीन करे, या फिर उसकी इज्जत नफ्स पर चोट करे, बेहतर है वो कुछ बातें खुद ही उस पर आया कर दे। ये मत समझना कि तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सेब काट कर दे रही हूँ, डॉक्टर बुखारी का हुक्म है। सख्त लहजा था, गुस्सा था, खुफकी थी कि अब मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझे तस्हीका में इस निगाहों से मत देखो। बिस्तर पर आरामदेह हालत में नीम दराज वो उसे खामोशी से देखे गया। उसने दूसरा सेब उठा लिया, उसे लब भेज कर नफासत से काटने लगी। जैसे सज़ा काटी जाती है बिल्कुल वैसे ही। मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, खुद को बेवा होने से बचाया है, अपना भला सोचा है। वरना जिस तरह तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी तुम्हारी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। सर उठाकर सर्द नज़रों से फारिस वजदान को देखना चाहा। मोबाइल स्क्रीन पर निगाह जमाए उसका मुतबस्सम चेहरा। जन्नत साकित हो गई। वो मुस्कुरा रहा है, बाखुदा वो मुस्कुरा रहा है। किस लिए? कोई लतीफ़ा सुनाया उसने? और ये भी मत सोचना कि मैं कुछ नहीं सोच रहा। अपनी बात अधूरी रह जाने पर और बर वक्त उसका रिस्पॉन्स मिल जाने पर वो चुप हुई थी। वो अपने मोबाइल की तरफ मतवज्जे था, कुछ टाइप कर रहा था। यकीनन अंदाज़ा मसरूफियत लिए हुए था। कुछ देर पहले तक जो एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर तबस्सुम बिखरा था, उसकी जगह असली सर्द मोहरी ने ले ली थी। वो मुस्तरब हुई, फिर सेब की प्लेट उसके बिस्तर पर रखकर पलटने ही लगी थी कि उसका दाना हाथ फारिस की गिरफ्त में आ गया। जन्नत का दिमाग जैसे भग से उड़ा। झटके से मुड़कर उसने हैरत व बेयकीनी से उसे देखा। इसी हाथ से थप्पड़ मारा था। जन्नत के होश उड़ गए, आंखों में खौफ व हरास फैल गया। ऊपर से उसकी गहरी आंखों का तासुर, बर्फ और आग का मुश्तरका तासुर। जन्नत की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो जो सोचे हुए थी कि फ़ौरन से मुकर जाएगी, डट जाएगी या लाजवाब कर देगी, तो मेरा हाथ छोड़ो। कुछ मतहोश होकर उसने अपना हाथ खींचा। इस हालत में भी फारिस की गिरफ्त किसी आहनी शिकंजे जैसी थी। हालांकि डॉक्टर बुखारी उसे सिर्फ इसलिए डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे कि उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। पहले जवाब दो। मैं जवाब देने की पाबंद नहीं। ज़रा सा रौब दिखाना चाहा, नतीजतन गिरफ्त सख्त हो गई। नहीं, ये वो वाला हाथ नहीं था। बेबसी से चिल्लाई। हालांकि मुजरिम हाथ यही था। ठीक है, दूसरा हाथ दो। पहले तुम ये छोड़ो। अपनी कलाई घुमाकर खींचते हुए वो बहुत खौफजदा लग रही थी। पहले तुम दूसरा हाथ दो। गिरफ्त के साथ साथ फारिस का लहजा भी सख्त हुआ। जन्नत ने पूरा जोर लगा दिया, मगर फारिस ने हाथ नहीं छोड़ा। एक लम्हे के लिए जैसे कोई मंजर आंख के पर्दों पर लहराया। सिद्रा की शादी, पार्किंग एरिया, रात की तारीकी और जुमान सख्तर। वो चेहरा जुमान का चेहरा था और गिरफ्त भी जैसे उसकी ही थी। एक लहजे के लिए उसे लगा कि अगर उसने हाथ ना छुड़ाया तो मर जाएगी, और उसने छुड़ाने की कोशिश भी की थी। उस रात भी एक तमाशा बना था। उस रात भी एक कहानी उसकी ज़ात से मंसूब हुई थी। जुमान को ठुकराए जाने का एहसास माँ उस थप्पड़ के मुश्तइल किए हुए था जो रोहिना चच्ची के घर उनके टेरेस पर उस वक्त पड़ा था जब बग़ैर इजाज़त वो उसके कमरे में आ गया था।
یہ ان دنوں کی بات تھی جب اس کا رشتہ زمان سے تقریباً طے ہو چکا تھا، مگر فارس سے شادی کے بعد سے وہ جیسے موقع کے انتظار میں تھا کہ کب وہ جنت کمال سے اپنی توہین، بےعزتی اور تھپڑ کا بدلہ لے سکے، اور یہ موقع اسے کب ملا تھا؟ کچھ دیر پہلے تک وہ جو مضبوط نظر آ رہی تھی تو اسی سرحد سے مٹی کے ڈھیر کی طرح بھربھرا بھی گئی۔ پلیز چھوڑ دو پلیز، وہ چھوٹے بچے کی طرح یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی آنکھوں کی نمی، خوف، وحشت اور ہاتھ چھڑانے کی دیوانہ آواز جستجو فارس کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی۔ روتی سی سکتی آنکھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ اسی وقت کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اندر نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر بخاری کے علاوہ چند ایک دوست بھی اس سے ملنے آ چکے تھے۔ عدیل احمد بھی کمپنی کے کچھ معاملات ڈسکس کرنے آیا تھا۔ مسز شیرازی سے بھی اس کی بات ہوئی تھی، مگر جنت کمال دوبارہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ مغرب سے پہلے ہی نرس نے اسے ڈرپ لگائی تھی۔ کچھ ادویات کا اثر تھا اور کچھ اس محلول کا بھی جو اس کی نسوں میں سرایت کر رہا تھا کہ وہ سو گیا تھا۔ اور پھر رات کے جانے کس پہر جنت کے مسلسل بجتے موبائل کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دواؤں کے زیر اثر ہونے کے باوجود اسے ارتکاز پکڑنے میں کچھ دقت ہوئی تھی۔ وجود بھاری ہو رہا تھا۔ بمشکل کوہنیوں کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ جنت کمرے میں نہیں تھی۔ انگلیوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے کسی قدر کوشش سے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اگر اس کا ہینڈ بیگ اور موبائل گلاس ٹیبل پر نہ پڑے ہوتے تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ گھر چلی گئی ہوگی۔ تاہم وہ ہاسپٹل میں ہی موجود تھی، مگر یہاں نہیں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا روتا سسکتا چہرہ لہرا گیا۔ گھر کی طرح اب بھی وہ ہاسپٹل کے کسی کونے میں روتی پائی گئی تو لب بھیج کر اس نے بے اختیار اپنی پیشانی کو مسلا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر آ گیا۔ چند قدم اٹھانے سے ہی اس کا تنفس پھول گیا تھا۔ پیشانی عرق آلود ہونے لگی۔ وارڈ میں وہ نہیں تھی، یقیناً وہ نیچے ہوگی یا پھر باہر لان میں۔ اسے غصہ آنے لگا۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے ویٹنگ ایریا کا رخ کیا تھا اور تبھی وہ اسے سامنے بیٹھی دکھائی دے گی۔ اطراف سے یکسر بے نیاز لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ 3-4 ماہ کے ننھے سے بچے کو باہوں میں لیے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ بچہ اس کی گود میں پرسکون تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ننھا سا ہاتھ، اس کا ماتھا، اس کا گال چومنے لگتی۔ اطراف میں بکھری سفید روشنیوں میں وہ اس پر نگاہ جمائے کھڑا رہ گیا۔ وہ منظر کسی خواب، کسی خیال کا سا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو زحمت دی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس 26-27 برس کا نوجوان چہرے پر تھکن اور پریشانی کے تاثرات لیے روم سے نکل کر جنت کے پاس آ گیا تھا۔ آپ اپنے بچے کو زحمت کہہ رہے ہیں؟ جنت نے سر اٹھا کر ذرا سی خفگی دکھائی۔ جواباً وہ مسکرا دیا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ انجان لڑکی اس کا بچہ سنبھال رہی تھی۔ وہ اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ میری مدر ابھی آتی ہی ہوں گی، وہ کہہ رہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ پریشان مت ہو، اگر کوئی نہیں بھی آتا تو میں اسے سنبھال لوں گی۔ جنت نے نیل کو کمبل سوئے ہوئے بچے پر ڈالا۔ اب آپ کی وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے۔ وہ ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اسے آپ مجھے دے دیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ اس نے بچے کو لینا چاہا۔ جنت انکار کرنے ہی والی تھی کہ نگاہ فارس وجدان پر پڑ گئی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ کمرے میں گئی تھی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا، اور اب کچھ حیرت، کچھ بے یقینی سے اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر کے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اسی سرحد سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی۔ چہرے پر صبح کے واقعے کا اب کوئی تاثر نہیں تھا، بس وہی خفگی تھی، غصہ تھا، اجنبیت تھی جو لاہور سے واپسی کے بعد سے اس کا خاصا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے دبی آواز میں جھاڑ کر پوچھا۔ وہ خاموش تھا، وہ خاموش ہی رہا۔ تمہارا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ تب بھی کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی اور نگاہوں کے غیر معمولی تاثر کو دیکھ کر جنت الجھن میں پڑ گئی۔ شاید وہ ابھی نیند نہیں تھا، ورنہ وہ اٹھ کر باہر کیوں آتا، بت بن کر کھڑا کیوں رہتا، اور اسے بھی ایسے کیوں دیکھتا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو؟ گہرا تنفس لے کر خدا کی پناہوں میں آتے ہوئے اس نے کچھ محتاط ہو کر فارس کے بازو پر گرفت جمائی اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے قدم اٹھا رہا تھا، جیسے بمشکل اٹھانے پڑ رہے ہوں۔ آدھے سے زیادہ قوت تو خود جنت کو لگانی پڑ رہی تھی۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے جنت نے بلب جلا دیا، پھر لحاف بھی ہٹا دیا۔ تم صبح سے باہر کیا کر رہی ہو؟ آواز بوجھل تھی، مگر سوال پورے ہوش و حواس میں ہی پوچھا گیا تھا۔ جنت نے یوں جھٹکا کھایا جیسے رات کے سناٹے میں کسی بھوت نے مخاطب کر لیا ہو، پھر اسی سرحد سے ایسے پیچھے ہٹی جیسے پہلے والا فارس کوئی اور ہو اور اب والا فارس کوئی اور ہو گیا ہو۔ تم ایکٹنگ کر رہے تھے؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ کس بات کی؟ جنت نے لب بھینچ کر مٹھیاں بند کر کے اسے انتہائی غصے سے دیکھا۔ ابھی تم ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے تمہیں اپنا کوئی ہوش نہیں۔ سرد لہجے میں جرم کی نشاندہی کی گئی۔ ریئلی؟ یہ کب کی بات ہے؟ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ جنت کو جیسے آگ لگی۔
اچھا مذاق بن رہا تھا اس کا، یہی کمی رہ گئی تھی کہ اب توہین کے ساتھ ساتھ اسے بیوقوف بھی بنایا جائے گا۔ مٹھیاں بھینج کر ضبط کرتی وہ اسی وقت کمرے سے چلی گئی۔ دوبارہ اس کی واپسی نرس کے ساتھ ہوئی تھی۔ خوب شکایات لگا کر لائی تھی وہ اسے کہ مریض وارڈ کے چکر لگاتا پھر ہے اور آرام کرنے کے بجائے باتیں بنائے جا رہے ہیں، مگر نرس نے دیکھا کیسے وہ مریض گہری نیند سو رہا تھا اور کیسے اس کی بیوی خواہ اس پر الزام لگائے جا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والے بیشتر شوہر صابر ہوتے ہیں اور بیویاں ظالم۔ وہ چلی گئی تو جنت نے لب بھیج کر فارس کو دیکھا۔ وہ کروٹ کے بل آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، مزید کوئی بات بھی نہیں کی۔ وہ خفکی کے عالم میں جھٹکے سے مڑ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ سیاہ جینس کے ساتھ آف وائٹ شرٹ پر سرمئی راؤنڈ نیک سویٹر میں ملبوس، وہ اپنے سیاہ سنیکرز کے تسمے باندھ کر جب سیدھا ہوا تو نگاہ جنت کمال پر جا ٹھہری، جو ڈاکٹر بخاری سے کافی بے دلی سے انسٹرکشنز لے رہی تھی۔ آج اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا اور جنت اس فیصلے سے قطعی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب الجھا ہوا سا انداز تھا اس کا، خوف زدہ سی ہو رہی تھی وہ، کچھ پریشان بھی تھی، جیسے ایک محفوظ آشیانہ چھوٹ رہا ہو۔ گاڑی میں بھی وہ دروازے کی طرف کافی سمٹ کر بیٹھی تھی، بازو سینے پر باندھے رکھے تھے، ہاتھ چھپا رکھے تھے، شال اچھی طرح سے اوڑھ رکھی تھی۔ دوران سفر ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی خاموشی حائل رہی۔ کھانے کی میز پر مسز شیرازی کے کمرے میں شام کی چائے پر اس کا انداز الجھا ہوا سا تھا، جیسے وہ موجود ہے اور نہیں بھی۔ اس کی تمام تر کوشش یہی تھی کہ وہ بس کسی طرح ادھر ادھر کے کاموں میں الجھی رہے۔ جب وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں گیا تو وہ جان بوجھ کر ہی نیچے لاؤنج میں بیٹھی رہی تھی، حالانکہ تھکاوٹ اسے بھی تھی۔ ہاسپٹل میں بے آرام وہ بھی تو ہوئی تھی، مگر اسے فی الحال کمرے میں نہیں جانا تھا۔ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف دماغ پہ سوار ہو گیا تھا۔ چینل پر چینل بدلتے ہوئے اس نے اقصیٰ کو بھی اپنے پاس ہی بٹھائے رکھا۔ ڈرائی فروٹس کی پلیٹ سامنے ہی دھری تھی، میگزین کے صفحے کھلے پڑے تھے، کسی آرٹیکل کو یکسوئی سے پڑھا جا رہا تھا۔ وہ صوفے پر تھی اور اقصیٰ فلور کشن پر۔ اقصیٰ، کچھ سوچ کر اس نے بڑے ہی رازدارانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ جی جنت آپی۔ جنت نے اسے منع کر رکھا تاکہ وہ اسے بی بی نہ کہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرد اس بات کو کتنا سیریس لیتا ہے کہ اگر کوئی عورت اسے تھپڑ مار دے؟ اقصیٰ کا تیزی سے چلتا منہ رک گیا۔ ٹی وی سکرین سے نظریں ہٹا کر اس نے جنت کو دیکھا۔ کیچر میں جکڑے شہد رنگ بال، جن کی کچھ لٹیں متفکر سے مومی چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا آپی، بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں قسم سے۔ کسی عورت سے پڑنے والے تھپڑ کو اپنی انا اور عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ بس اب ہر صورت انتقام ہی لینا ہے۔ اقصیٰ نے اپنے مخصوص انداز میں بات کر کے سسپینس کی انتہا کر دی۔ کیسا انتقام؟ جنت کے لب ہلے۔ وہ اتنی کمزور اور بے بس کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اب ہو رہی تھی، گویا اسے فارس وجدان سے کسی بھی اچھائی کی کوئی توقع نہیں تھی۔ امیر زادی سیریل کلر ہائر کرتے ہیں، کچھ اغوا بھی کروا لیتے ہیں، کچھ ساری عمر کے لیے قیدی بنا لیتے ہیں اور کچھ۔ جواب فارس وجدان نے دیا تھا، اور اتنے اچانک سے دیا تھا کہ وہ مارے بوکھلاہٹ کے صوفے سے اچھل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر اسی سرعت سے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ سرمئی ٹراؤزر پر ہلکے آسمانی رنگ کے سویٹر میں ملبوس، لاپرواہ سے حلیے میں وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ سرد نگاہیں جنت کے چہرے پر جمی تھیں۔ کندھے سے پھسلتی شال کو ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے جنت نے حلق سے گلٹی کو بمشکل نیچے اتارا۔ اقصیٰ کا لحاظ کر کے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، خوف کو بھگا کر سر اٹھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سوال اقصیٰ سے پوچھا گیا تھا اور ذرا سختی سے پوچھا گیا تھا۔ جنت آپی نے کہا کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تو تم نے سوچا بیٹھ کر لوری سنا دیتی ہوں، شاید اس طرح آ جائے۔ اقصیٰ نے گڑبڑا کر فارس کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ جاؤ۔ حکم ملتے ہی وہ پیروں میں چپل اڑستی اپنے میگزین سنبھالتی فوراً روپوش ہو گئی۔ اب لاؤنج میں جنت کھڑی تھی اور سامنے فارس۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خوف کس بات کا تھا آخر؟ وہ اس سے ڈر کیوں رہی تھی؟ ایک تھپڑ ہی تو تھا جو کہ ناگزیر تھا۔ بے دردی اور نفرت کے ساتھ 2 بار دھکیلا تھا اس نے، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو جس کے قریب آنے سے اس کی موت واقع ہو جانی تھی۔ ایسی صورت میں اگر اس نے غصے میں تھپڑ مار بھی دیا تو کیا ہوا؟ وہ بھی تو سختی دکھاتا رہا ہے، کمرے سے نکالتا رہا ہے، وہ بھی تو اسے پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر آیا تھا۔ تیزی سے بھاگتا دوڑتا ذہن رک گیا، سوکھے پتے کی طرح لرزتا دل تھم گیا۔ ہمت مجتمع کر کے اس نے سر اٹھایا، لب بھیج کر فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تاکہ اسے یہ تاثر دے سکے کہ وہ ہرگز اس سے خائف نہیں۔ فارس اگلے چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، وہ بھی ڈٹ کر کھڑی رہی۔ تھپڑ کی سزا ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ لو۔ بالآخر اس نے خاموشی کا قفل توڑا۔ سزائیں غلطیوں کی ہوتی ہیں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ یعنی تمہیں کوئی پچھتاوا، کوئی احساس نہیں؟
जन्नत ने आंखें फैलाकर उसे देखा। ये पछतावे और एहसास की बात कौन कर रहा है? किस बात का पछतावा? लहजे में कहर भर कर पूछा था। शायद तुम्हें याद नहीं, 2 बार धकेला था तुमने मुझे, 2 बार। उंगलियां खड़ी करके दिखाई। तो फिर तुम दूर क्यों ना हुई? ओ हाँ, याद आया, तुम्हें डर था कि तुम बेवा ना हो जो। फारिस का लहजा इस्तेसाइया था। जन्नत का चेहरा मारे खुफ्त के सुर्ख हो गया। काश वक्त उसे पीछे ले जाए और वो हॉस्पिटल में सेब काटते खुद को एक अदद थप्पड़ से नवाज सके। एक काश। हाँ, मुझे अपनी फ़िक्र थी और बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। तुम्हें इससे क्या? डट कर जम कर एक बार फिर सर उठाकर घर आई। जेबों में हाथ डाले ज़रा सा सर झुकाकर वो बमुश्किल कंधों तक पहुंचती जन्नत कमाल को अगले चंद लम्हों तक देखता रहा। फिर सर झटक कर जाने के लिए मुड़ गया। उसका रुख ऑफिस रूम की तरफ था, गोया वो अपने किसी काम से ही नीचे आया था। एक सर्द नज़र उस पर डालती वो जीना तय करती कमरे में चली गई। उसने तकिया और कंबल उठाया और फिर तन फन करती सिटिंग एरिया में सोफ़ा कम बेड पर जा सोई। तेवर बिगड़े हुए थे, जबड़े भिंचे हुए और आंखों में गुस्से के साथ साथ बेनाम सी खुफकी लहरा रही थी।